اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر سحری کی طرح آج کی سحری میں بھی یہی دعا ہے کہ ہماری ہر سحری کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظیم نام سے ہو، اور ہماری ہر افطار بھی سحر عظیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے نام سے بھرپور ہو، آمین۔ آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بلا شبہ قرآن پاک راہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اسے اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف، اور واپس آئیں گے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون آمنت بالله صدقت يا رب العالمين माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है, कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाहें नीची रखें। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वकुल्लिल मोमिनाती यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, और कह दीजिए मोमिन औरतों से कि अपनी निगाहें नीचे रखें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सूरत अन-नूर की इन आयात में मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है। और इन्हीं आयात में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत और मोमिन औरतों को अपनी जीनत को छुपाने का हुक्म भी दिया है। नाज़रीन, इस अमल को शर्म व हया कहते हैं। और शर्म व हया के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। और एक और जगह पे फरमाया कि जब तुम में हया ना रहे तुम जो मर्जी करो। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे शर्म व हया और माह सयाम पर। बिल्कुल जी, आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो शर्म व हया के बारे में है और इसका रमज़ान से कितना ताल्लुक़ है। और ये सिर्फ ज़ाहिरी शर्म व हया की बात नहीं है, और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनमें शर्म व हया का जिक्र किया गया है। जैसे अपने वालिदैन के साथ जो हमारे मामलात हैं वो कैसे होने चाहिए, दूसरे लोगों के साथ हमारे मामलात हैं उनमें हमें कितनी शर्म करनी चाहिए, कितना ख़याल करना चाहिए लोगों का। इस सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही अच्छे गेस्ट। पहले गेस्ट का मैं आपसे तारुफ़ कराती चलूँ, जो कि हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फ़ारूकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं इलामा नूर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया इलामा साहब आपके आने का। शुक्रिया जनाब। तो हलीमा, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हस्ब मामूल आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये होगा कि शर्म व हया का मफ़हूम क्या है, और क्या ये सिर्फ ज़ाहिरी शर्म व हया है या इसमें कुछ और भी असबाब शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। शर्म व हया ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है। वैसे दुनिया का हर महज़्ज़ब मुआशरा शर्म व हया को अपने मुआशरे में फैलाना और इसको देखना पसंद करता है। शर्म का लफ्ज़ वैसे ये फ़ारसी ज़बान का है, जिसका लफ्ज़ मानी है निदामत। और हया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का भी फरमान है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता। और ये भी इरशाद है कि ला ईमान मन ला हया लहू, कि वो उसका कोई ईमान नहीं जिसके अंदर हया नहीं। और जब तू हया ना करे या बेहया हो जाए तो फस्ना मा शिअता, फिर जो मर्ज़ी कर, फिर तुम्हें किसी का बोझ और भार नहीं है। नमाज के फ़वाइद व समरात में भी इस बात को शामिल किया गया कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फ़ाहशा बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है। तो हया का लफ्ज़ मैंने पाक दामनी, इफ़्ते क़ल्ब व नज़र, दिल की पाकीज़गी, नज़र की पाकीज़गी, ज़बान की पाकीज़गी, तो इसको
3 شعبوں میں اس اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ قلب کی حیا، کہ انسان اپنے دل کو گندی خواہشات سے، دوسروں کے بارے میں برے عزائم سے اور لغویات سے محفوظ رکھے۔ بالخصوص ایک ہے اللہ تعالیٰ سے حیا، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان تو جہاں بھی ہوتا ہے تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا کہ دوسرا میں ہوتا ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تیرے پاس ہوں تو کیوں نہیں خیال کرتا؟ تم 2 نہیں ہوتے، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو ایسی جگہ کر جہاں تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا، سبحان اللہ، یا پھر اس زمین پہ کر جو اللہ کی زمین نہ ہو۔ بالکل۔ تو سرکار نے بھی فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور بتائیں احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس طرح ہر نیک عمل کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، بد گمانی کرتا ہے، یا حیا کو پیش نظر نہیں رکھتا، وہ میرا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میں اسے جہنم میں ضرور بھیج دوں گا۔ اور کوئی اگر میری حیا کرتا ہے اور میرے بارے میں خوش گمانی رکھتا ہے تو وہ مجھے کوئی شان میری بڑھا نہیں سکتا، لیکن اس وجہ سے میں اس کو جنت میں ضرور بھیج دوں گا۔ تو انسان اپنے قلب جو ہے، پھر نظر کی حیا، ایک ماں کا رتبہ ہے، ایک بیٹی کا درجہ ہے، ایک بیوی کا درجہ، ہر ایک کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، تو اپنے نظر جو ہے اس کی حفاظت کرنا۔ پھر جو ہے اپنی زبان جو ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عرب کی 100 دوشیزاؤں سے، کنواری عورتوں سے بھی زیادہ شرم و حیا فرماتے تھے۔ میں نے ساری زندگی ان کی زبان سے کوئی نازیبا، جس کو ہم کہیں نان پارلیمنٹری لفظ، کوئی گالی گلوچ، کوئی بد زبانی، کوئی لعنت ملامت کرنا، ساری زندگی میں نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنی۔ اور آپ اس قدر شرم و حیا فرماتے تھے کہ اس کو ہم ضرب المثل کے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے زبان سے فوش کلامی نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ لوگ برہنہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور ایسی غلیظ شعر و شاعری کرتے کہ انسان شرمندگی سے پانی ہو جاتا۔ اپنی سوتیلی ماں سے وہ شادی بیاہ بھی رچا لیتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور سر عام لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جانا، اس کو بھی کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان حالات میں یہ نعرہ لگایا، بھئی حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا جو ہے یہ تو انسان کا زیور ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس سے حیا کرو، بری بات نہ کہو، جھوٹ نہ بولو، اور دوسری وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ تو اس کی محافظت کرنے والا، قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لغویات سے، فضولیات سے، ہوش گوئی سے وہ بہت پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ ایک انسان کے مسلمان ہونے کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اس طرح کی لغو و فضول حرکتیں اور باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی میں مولانا صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ شرم و حیا قرآن و حدیث میں کیا ہے، اور ہر چیز کی شرم کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ آنکھوں کی شرم ہے، دل کی شرم ہے، زبان کی شرم و حیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا شرم و حیا کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔
اور اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرم و حیا کے بارے میں بڑی جامعیت کے ساتھ اپنے ارشادات سے ہمیں مستفید فرمایا ہے۔ خطبہ مسنونہ میں یہ آیت شامل ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے جی، کہ جو جمعہ کا خطبہ مسنونہ ہے اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالی منع فرماتا ہے فحش کاموں سے، بے حیائی کے امور سے اور برائی سے۔ تو یہ ہر خطبہ مسنونہ میں علماء اس کلام پاک کو تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس قدر اہمیت ہے اسلام کی نظر میں شرم و حیا کی کہ بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا ایک اسلوب ہے، انداز بیان ہے جی، جو مختلف احکام ہے نا جی، ان کے بارے میں قرآن مجید کہیں سادہ انداز ہے، کہیں تاکیدات ہے، کہیں کسی کام سے ڈائریکٹ منع کیا جاتا ہے، اور کہیں ایسا انداز ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ایک قرآن کا بعض احکام میں ہے، بہت تھوڑے احکام ہیں ایسے، ان میں سے یعنی بڑی شدت کا یہ ایک انداز ہے جی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ، فواحش کے جو بے حیائی کے امور ہے، کام ہے ان کے، ما ظہر منہا وما بطن، ہاں وہ ظاہراً ہو یا باطن ہو، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، ہر طرح کی برائی کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے اس عمل کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ فحش ہے، وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت واضح کی ہے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے جو بے حیائی کا باعث ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایک تو چیزیں ہیں ان کے اثرات اعمال پر پڑتے ہیں، منفی اثرات، لیکن اس کے منفی اثرات ایمان پر پڑتے ہیں اور ایمان کمزور ہوتا ہے اس سے۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے حیا کی اقسام پر روشنی ڈالی ہے، کہ زبان سے حیا، آنکھ سے حیا، کردار سے حیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قدر اس کی اہمیت واضح کی کہ ارشاد فرمایا، مَن يَضْمُنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جو آدمی مجھے دو جبڑوں کے درمیان موجود زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد عربی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور فرمایا جو اپنے مجھے جو ہے کریکٹر و کردار کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس طرح اصل میں بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگ اسے اہمیت کیوں نہیں دیتے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو۔ اسلام صرف کچھ کرنے کا نام بھی ہے اور کچھ چیزوں سے رکنے کا نام بھی ہے، تو اسلام تو ہمیں اس قدر حیا کے امور کا احساس اور پاسداری دلاتا ہے، تو اگر اس حیا کے بارے میں جو تعلیمات ہیں نا جی، انہیں نہ اپنایا جائے تو اسلام کی عمارت گر جاتی ہے، اسلام کی عمارت کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں کاہل ہو جائیں گے اور غفلت برتنے لگیں گے۔ بالکل علامہ صاحب، اس بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس وقت
वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। वक्फे की तरफ चलते हैं और वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सब्ज़ गुंबद का आँख में मंज़र और तसव्वुर में आपका मिंबर, सामने जालियाँ हैं रोज़े की, दिल हमारे सलाम कहते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है मगर वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए सुनते हैं आज का नाते अकलाम। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी। बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं से सकती हुई इल्तिजा हूँ। बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं से सकती हुई इल्तिजा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। हाँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए
کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی حلیمہ، آج کی سحری میں آپ ہمارے لیے کیا اچھی بات لے کر آئے ہیں؟ آج کی سحری کی اچھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی کچھ خاص صفات و عادات ہوتی ہیں، اور اسلام کی خاص صفت شرم و حیا کی عادت ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حلیمہ، یہ وہ موتی ہے جو انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا بالکل، اور یہ وہ حسن ہے جو اس کی زیبائی کو بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی، وقفے کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار دوبارہ سے سحری کی ٹرانسمیشن میں، اور وقت ہوا جاتا ہے اس وقت ہمارے خوبصورت سے کلام کا۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کلام۔ خبرم رسید امشب، خبرم رسید امشب، بنگار خواہ آمد، سر من فدائے راہ، سر من فدائے راہ کے سوار خواہ آمد، خبرم رسید امشب کے نگار خواہ آمد، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ بر کف، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ بر کف، با امید آنکھ روزے، با امید آنکھ روزے، باشکار خواہ آمد، با امید آنکھ روزے، باشکار خواہ آمد، سر من فدائے راہ کے سوار خواہ آمد، بلبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہ آمد، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار
خائے آمد سر من فدائے راہ کے سوار خائے آمد بیکا مدن ربودی دل و دین و صبر خسرو بیکا مدن ربودی دل و دین و صبر خسرو چے شود اگر بدیساں کہ شود اگر بدیساں دو سے بار خائے آمد کہ شود اگر بدیساں دو سے بار خائے آمد خبرم رسید امشب کہ نگار خائے آمد سر من فدائے راہ کے سوار خائے آمد ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ تو عمران سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، مجھے یہ بتائیں کہ شرم و حیا کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ شرم و حیا کسی انسان کے کردار کا بہت اعلیٰ وصف ہے، یہ اخلاقی صفت بھی ہے اور یہ قلب اور روح کے پاک ہونے کی علامت بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 درجے ہیں، جس میں جو بات پائی جائے اتنے حصہ وہ منافقت اس کے اندر موجود ہے، تو اس میں یہ شرم و حیا کے حوالے سے بھی بات کو شامل کیا گیا کہ جو گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی جس کی زبان جو ہے وہ بیہودہ گوئی کی عادی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے بے حیا کو اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو، اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی تمام خواتین کو کہہ دو کہ وہ اپنے نقاب جو ہیں ان کو استعمال کریں۔ آگے اس کی وجہ بھی بیان کی، اس لیے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو کوئی اذیت نہ دیں، کیونکہ اس وقت خطہ عرب میں یہ تھا کہ جو خواتین تھیں ان کے اندر اس طرح کا شرم و حیا کا وصف نہیں تھا، نہ کوئی پردے کا کانسیپٹ تھا، تو اس بنا پہ کچھ ازواج مطہرات جب تشریف لے جا رہی تھی تو بعض بیہودہ لوگوں نے اچھے کلمات نہ کہے یا بری نظر سے دیکھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کی حضور اس بارے میں اللہ کریم کو واضح ہمیں حکم عطا فرمائے، تو پھر یہ پردے کے احکامات جو ہے وہ بھی دیے گئے۔ تو یہ جو انسان دیکھو شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، سچی بات ہے کہ وہ اس کو سارے پسند کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں بھی جگہ دیتے ہیں، اپنے دفتر میں بھی جگہ دیتے ہیں، بلکہ اپنے دل میں بھی جگہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں، کوئی گزند نہیں، ہمیں اس سے کسی قسم کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو ذاتی طور پہ اس انسان کا کردار بھی بہت نمایاں ہو جاتا ہے اور سارے جو ہے اس پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں، اس کا اپنا قلب جو ہے وہ بھی مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر اس طرح کے کردار کے لوگ موجود ہوں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں
کہ وہ لوگ جو اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں تو یہ سارا شیطانی عمل ہے، تو ان کو سخت عذاب کی بشارت سناؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس اعتبار سے دیکھو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، حضور علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی چادر تطہیر کی قرآن میں گواہی دی گئی اور سارے جو ہے صحابہ گواہی دیتے ہیں، تو ان کے یہ کردار کا اعلیٰ ترین وصف ہے۔ لہٰذا ہمیں یورپ کی تقلید میں یا کسی دوسرے مذہب والوں، جس طرح ہندو مذہب ہے ان میں دیوداسیوں کا ایک تصور ہے، وہ اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے، اسی طرح یورپ کے اندر جو ہے ان کا ایک اپنا تہذیبی رویہ ہے، تو ہمیں محض ان کی نقالی میں اور ان کی تقلید میں اندھے نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کون سی چیز ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور اسلامی روایات کے مطابق ہیں، وہ لے لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی اس کے اینٹی ہو تو اس سے ہمیں نہ صرف خود بچنا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عزیزاؤں کو، جس طرح علامہ اقبال نے ذرا سخت لہجے میں کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے، اور ان کو بھی تھوڑا سا لتاڑا کہ وہ کوئی ایسے کو پوتر لوگ نہیں ہیں کہ یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم ہے وہاں ہے یہ ظلمات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکار یہ اریانی ہو میں خاری و فلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات، وہ قوم کے فیضان سماوی سو محروم، حد اس کے کمالات کے برق و بخارات، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو چھوڑ کے جو دوسروں کے پیچھے چلے گا تو پھر ظاہر ہے وہاں جو ہے جو معیار بن چکا ہے کہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کہ میں اپنا والد ڈھونڈوں، کہاں ہے میرے والد صاحب، تو ایسا معاشرہ ہم اسلامی تعلیمات میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ ایک اعلیٰ تہذیب کے وارث ہیں، اللہ کریم نے ہمیں سب سے بہترین کتاب دی، سب سے بہترین رسول دیا، سب سے بہترین ہمیں تہذیب عطا کی، اور اس کے اندر رہتے ہوئے جتنی مرضی ترقی کی جائے، خواتین اپنا بہترین کردار ادا کریں، مرد اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں نا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ خاتون اول ہیں اور سب سے بڑی بزنس مین، سب سے متمول ہیں، پھر انہوں نے جو بیٹیاں تیار کی چاروں، وہ ساری کائنات کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اچھا کردار، اچھا جو معاشرہ ہے وہ شرم و حیا سے بنتا ہے۔ آپ کی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں علامہ صاحب، جو ہی رمضان آتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان، عورتیں، مرد سارے بہت زیادہ طہارت، پاکیزگی، شرم و حیا کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہی ماہ رمضان گزرتا ہے تو پھر سے وہی کام۔ تو کیا یہ صرف رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اسے پوری زندگی میں ہم اپنے کردار میں لانا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے عصر حاضر کے حوالے سے، اس کی افادیت معلوم ہوتی ہے جناب۔ تو عرض یہ ہے کہ ماہ رمضان تو ایک تربیت کا ایک سیزن ہے، اس میں بندہ مومن تربیت پاتا ہے، اور آپ نے جو فرمایا کہ حیا کے امور کا بھی بہت لحاظ و خیال کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے ذریعے آگے جو بعد کے ایام ہیں، ماہ و سال ہیں، ان میں یہ تربیت ہی اس لیے لی گئی ہے کہ ہم نے جو ماہ رمضان سے سیکھا کہ ہم شرم و حیا والے ہیں، اسلامی شاعر کی ہم پابندی کرتے ہیں، یہ اسلام کا طر امتیاز ہے اور اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ ماہ رمضان میں اس میں جو انسان سے سال کے بقیہ دنوں میں کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے بھی معافی مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ عشرہ مغفرت ہے، عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی جو تائب ہوتا ہے نا جی،
तो उसके बाद उसका अमल बताए कि वो ताइब हुआ है, उसने तौबा की है और अपनी इस्लाह की है। तो इस तरह हमने साबित करना है अपने अमल से, अपने किरदार से रमज़ानुल मुबारक के बाद कि यकीनन हमने माह रमज़ान की जो इबादतें की हैं उनका हक अदा किया और अल्लाह ताला ने हमसे वो इबादत कबूल की है। ये साबित कदमी बताती है कि इंसान ने कमा हक वो इबादत बजा लाई है। तो लुब्बे लुबाब ये है कि माह रमज़ान से जो तकवा हमने सीखा है, तकवा नाम ही इस चीज़ का है जी कि आदमी दाइमन उस पर कारबंद रहे। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और डरने का हक अदा करो, तुम्हें हरगिज़ न मौत आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो अब ये जो हमने तकवा सीखा है उसका यानी अमली मुजाहरा शर्म हया है। शर्म हया ये बताता है कि हमारे अंदर तकवा, चूँकि बेशर्मी ये हराम है शरीयत में। जब अल्लाह ने मना फरमा दिया उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल आराफ में ये फरमा, कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम, ए रसूल आप फरमा दें कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या चीज़ हराम की है। फिर उसी में फरमाया, ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फ़वाहिश के करीब न जाओ, चाहे वो ज़ाहिरन हो या बातिनन हो। तो अल्लाह ने इसे जब हराम कर दिया है तो तकवा तब ही रह सकता है कि हम इन चीज़ों की पासदारी करें और बेहयाई के तमाम उमूर से दाइमन अपने दामन को पाक साफ रखें। बहुत खूब अल्लामा साहब। जी नाज़रीन, शर्म व हया वो बुनियादी वस्फ है जो इंसान में सीरत साजी का अहम किरदार अदा करता है। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है मगर वक्त हो एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं वक्फे के बाद। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आप लोगों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा आज की सहरी का आखिरी सवाल ये है कि अहले तसव्वुफ़ के यहाँ शर्म व हया की पासदारी की क्या तालीमात मिलती हैं हमें? हर लहज़ा मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान। देखिए, तरीक़त और तसव्वुफ़ इसकी अगर सारी बुनियादें देखी जाएं तो वो लिल्लाहियत से, अल्लाह की मोहब्बत से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व शरीयत से इबारत है। और इसके लिए एक बुनियादी हदीस क़ुदसी बयान की जाती है कि तख़ल्लक़ु बि अख़लाक़िल्लाह, कि तुम अपने अल्लाह का अखलाक अपनाओ। जिसको अल्लामा ने भी कहा कि कहारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसियो, जबारूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। तो शर्म व हया के हवाले से जो अहले तरीक़त और तसव्वुफ़ है वो समझते हैं कि ये जो बेहयाई की बीमारी है असल में ये किरदार को बाद में लाहक होती है, ये क़ल्ब और रूह को पहले ख़राब करती है। तो इसके लिए उन्होंने अपने एक क़ल्ब को फोकस किया है। जिस तरह इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह जिस्म की बीमारियों के अतिबा होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो पहले बीमारी की तशख़ीस करते हैं और उसके बाद फिर उसका इलाज करते हैं। तो क़ल्ब और रूह की जो बीमारियां हैं उसके जो है वो अतिबा जो है वो अहले तरीक़त है, वो मशाइख़ हैं, वो औलिया कराम है, वो मुत्तकीन है, वो उलमाए दीन हैं। तो उनका भी तरीका ये होता है कि पहले बीमारी की तशख़ीस करते हैं कि इस बंदे को लालच की बीमारी है या इसको हसद की बीमारी है या इसको तकब्बुर और रौनक की बीमारी लगी हुई है या इसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है या इसको वही बेशर्मी बेहयाई जो उसकी बीमारी है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब क्योंकि बात आगे से आगे बढ़ रही तो उसको खोलना ज़रूरी है कि अहले तरीक़त का ध्यान कहाँ होता है। जहाँ तक अल्लाह वालों ने लिखा है कि काले रात में काले पत्थर पर काली चलती हुई चूंटी को 3 मील दूर से जो दरवेश नहीं देख सकता वो अभी फ़क्र में कामल नहीं हुआ।
کیونکہ وہ اس قدر ان کو اپنی نظر جو ہے وہ گہری رکھنی پڑتی ہے، یہ نامعلوم طریقے سے انسان کے دل میں گھس جاتی ہیں بیماریاں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ یہ بری خواہشات سے ہر بندے کو حصہ ملا ہے، جس کے لیے ہم سخت لفظ بولا جاتا ہے کہ زناکاری جو ہے، جس کا ہاتھ چلتا ہے کوئی آنکھوں سے کر لیتا ہے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی منہ سے، کوئی کانوں سے، جہاں جہاں کسی کو موقع مل جاتا ہے، جس کا کہیں ہاتھ نہیں پڑتا وہ دل سے ہی کر لیتا ہے۔ تو دل کے اندر غیر محرموں کو دیکھنا، غیر محرموں کا تصور لا کے وہ دل میں جو تصورات گھومتے ہیں وہ قلب کا زنا ہے، وہ قلب کی بدکاری ہے۔ تو اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں 100,000 چلے کٹے ظالم نفس نہیں مردہ، باج فقیراں کسے نہیں مارے، ایک کافر چور اندر دا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کی خواہشات ان کا خدا ہے۔ تو اہل اللہ جو قلب کو فوکس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کے ذکر کا پہرا بٹھائیں۔ تو قرآن میں اللہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کا ذکر زبان کافی نہیں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے قلب میں میرا ذکر کر، اس دل کو اللہ کے ذکر سے عبارت کر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب یہاں سے بے شرمی نکل جائے گی، حسد، برائیاں نکل جائیں گی تو پھر سکون آ جائے گا۔ یہ قلبی بیماری ہے، ہم اس کو محض قانون کے ذریعے اور واعظ و نصیحت کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ نیک مجلس، نیک صحبت، ویسے سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ قلب کی تطہیر ملے تو کم بولا کرو، کم کھایا کرو، کم سویا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اپنی غلطیوں پہ رویا کرو، قرآن پاک سمجھ کے پڑھا کرو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا اپنی صحبت اور مجلس نیک رکھو، اس کے ذریعے نیکوں کی صحبت سے، چنگے لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے بلے ان ہزاراں، برے لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگان ہزاراں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تمنا درد دل کی ہو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بے شک ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ شقی نہیں رہتا، یعنی بدقسمت نہیں رہتا۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے ہمارا آج کے پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو رمضان سے کیا سیکھنا چاہیے کہ وہ جو شرم و حیا کا ایک ایلیمنٹ، ایک عنصر اپنے رمضان میں اپنی ذات میں لاتے ہیں، وہ پورا سال ان کے ساتھ چلتا رہے؟ جناب عمران خان صاحب، یقیناً نوجوانوں کو ماہ رمضان سے ایسا سبق لینا چاہیے کہ جس کے اثرات ان کی زندگیوں پر تا حیات ثابت رہے۔ بے شک حیا کے حوالے سے نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہے جی، اس سے پورے معاشرے کو پھر تسکین ملتی ہے ان کے حیادار ہونے سے، اور اس سے یعنی پورا معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کی ایک اہم کڑی ہے ہمارے نوجوان۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے ماہ رمضان کے بعد بھی وہ ان عبادات کی پابندی رکھیں جو ماہ رمضان میں عبادات کی پابندی انہوں نے سیکھی ہے، یعنی نماز میں کوئی کاہلی سستی ہوتی تھی، تلاوت قرآن میں، تو وہ پابند رہیں، ہر روز ہی قرآن کی تلاوت کریں اور فرائض نماز اپنے اوقات پر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، ارشاد ہے کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، تو ایسی تربیت نوجوان پائے ماہ رمضان میں کہ ماہ رمضان کے بعد وہ اپنے آپ کو برے تخیلات سے بچائیں، برے خیالات، کیونکہ خیالات پھر عمل کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان کو عمل پر آمادہ، تو خیالات اگر ان کے آلودہ ہوں گے، برے ہوں گے، تو پھر وہ بے حیائی کے امور کی طرف آئیں گے۔ اور تیسری چیز ہے کہ غلط سوسائٹی سے خود کو بچائے رکھیں کہ یہ بہت مؤثر ہے، کارگر ہے غلط سوسائٹی۔ تو اس میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی کی چیزیں جو نشر ہوتی ہیں،
उनसे भी खुद को बचाएं बचाना चाहिए। और रात आराम करना सीखें। हज़रत की सुन्नत है बेशक। कि रात जल्द आराम किया जाए, फिर इबादत के लिए खुद को कमर बस्ता किया जाए। तो हर काम को अपने वक्त पे अंजाम वक्त पे दें, अंजाम फारिग रहने से खुद को बचाएं। बिल्कुल। चूँकि इंसान जब फारिग होता है तो इंसान का दिल जो है ये बुरे ख्यालात की आमाजगाह तब बनता है। बेशक अल्लामा साहब। नाज़रीन, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी ख्यालात को पाकीज़ा रखा करो, क्योंकि जैसे कतरों से मिलकर दरिया बनता है, सोचों से मिलकर किरदार बनता है। सुभान हम अल्लाह। अपने दूसरे मेहमान के जाने बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, इसी ज़िम्मन में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शर्म व हया जो है ये हर इंसान की ज़रूरत है, बेशक। बिलखसूस जो मुसलमान है, चाहे बूढ़ा है या जवान है या बच्चा है, मर्द है या औरत है, क्योंकि ये इंसान के किरदार को निखारता है। बेशक बिल्कुल। निखारता है। लेकिन वो कहते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन Louder than वर्ड्स। words। ये अब बातें करने कराने को तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन इसका हु विल बेल द और कैट, गलत है। क्योंकि नौजवान तबका ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, बल्कि इस पर बहुत से ख़तरनाक अकायद जो हैं वो कैलकुलेशनें भी की गई हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से भी सहाबा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर जवान भी हैं, शादी भी नहीं हुई, क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़िसाम उम्मती अस्सियाम, अल्लाह मेरी उम्मत का ख़िसाम जो है वो उन रोज़ा। जज्बात को कंट्रोल करना वो रोज़ा है। रोज़ा है। कसरत से रोज़े रखो और साथ फरमाया दुरूशी पढ़ो। और इसके साथ ही कि इसका ये भी हल फरमाया कि 3 चीज़ों में ताख़ीर ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप कहते हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन भी हैं और सारी इंसानियत के मोहसिन भी हैं। बेशक। आपने वो बात इरशाद की है जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई है। तो सरकार फरमाते 3 चीज़ों में ताख़ीर ना करो। जनाजा तैयार हो जाए तो पढ़ के उसको अल्लाह के सुपुर्द करो, उसको तजहीज़ व तकफ़ीन के मरहलों से जल्दी गुजारो, गैर ज़रूरी ताख़ीर ना करो। नमाज का वक्त हो जाए, पढ़ने में ताख़ीर ना करो। और बच्ची और बच्चा जवान हो जाए तो निकाह करने में ताख़ीर ना करो, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल हो और फिर कोई कमी बेशी हो जाए तो फिर उसके साथ उसके माँ बाप को भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हमें थोड़ा सा हिकमत और दानाई के साथ जो है ना, ये सिर्फ खाली वाज़े करते जाना, नसीहतें करते जाना, ये बहुत मुश्किल है। ये इंसान की तभी ज़रूरत जो अल्लाह ने बनाई है, उसके जिस्म की हैं, उसके कल्ब भी हैं, उसके जिस्म की हैं, तो उनको शरई तरीके से ही आगे लेके चले तो फिर उनको बड़े मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी यकीनन जो है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स एंड सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन। नेक मजलिस सोबत जो है वो इंसान के किरदार को बदल देती है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है ये नहीं बदलता, ये बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें और रोज़े रखें। मुझे हज़रत साहब जब फरमाया, मुझे याद है मैं 3-4 रोज़ा ही रखता रहा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए हिकमत से, दानाई से, और सबसे बेहतरीन वही इलाज है कि बर वक्त जो है वो निकाह किया जाए, ताकि इंसान जो है, देखो निकाह के 3 फ़ायदे बयान की। पहला उसमें शर्मो या है कि निकाह से शर्मो या मिलेगी, बाकी बस हमें कहानी है, दिल पेशौरी करने वाली बातें हैं। और दूसरा जो है वो उससे फरमाया कि सच्ची मोहब्बत, टूट के मोहब्बत करने का मौका मिलेगा। तीसरा फरमाया कि नेक औलाद भी मिलेगी, वो भी फिर उस ध्यान में ना लग जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया। नाज़रीन, शर्म हया कितना अहम वस्फ़ है कि अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को इसकी ताकीद फरमाई है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुंवारी औरत से भी ज़्यादा हयादार थे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें और हमारी औलादों को इस वस्फ़ से आशना करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। आप लोगों से हमारी यही इल्तिजा है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।